बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत की जंग के माबैन जिस तरह कौमी यकजहती का सबूत दिया गया, ये तवक्को थी कि अब सीज फायर होगा और अंदरूनी मामलात को भी खुश असलूबी के साथ हल कर लिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो सीज फायर खत्म हो गया। एक मरतबा फिर ताकतवर हल्के और तहरीक इंसाफ आमने सामने दिखाई देते हैं। इस पूरी सूरत हाल का फायदा तो दरअसल नून लीग, पीपल्स पार्टी और कुछ इत्तेहादी जमातों को है, लेकिन कौम का सरासर इसका अल्टीमेटली नुकसान ही होना है। चूंकि आज जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अली अमीन गंडापुर, जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बड़ी खतरनाक है। आने वाले दिनों का जो नक्शा उन्होंने खींचा है, और खास तौर पर जो अलीमा खान ने आज तहरीक इंसाफ की पार्टी पर बोझ डाला है, वो भी बड़ा भारी है। इससे अंदाजा होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के एहतजाज से लेकर एक मरतबा फिर जो गर्मी का मौसम है उसमें सियासत भी गर्मी पकड़ गई है। लाहौर की अदालत के अंदर मंजर अली गिल, ये जज हैं, वो आज बड़ा बरम हुए हैं इमरान खान पर, और ये पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है उससे रेलेवेंट मामला था। ये क्या था, इस पे बात करेंगे। आज हैरान कुन तौर पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ और जजेस और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और दीगर जजेस की आपस के अंदर एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात पर वैसे तो मुख्तलिफ चेमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल खबर क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वीडियो बड़ी आम है, उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अच्छा, लाहौर के अंदर कोई स्पेशल कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो नहीं गए। दरअसल ये जो मुलाकात हुई है इसके अंदर जो शामिल थे वो मैं आपको बता देता हूँ। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और फिर जस्टिस शाहिद वहीद थे, जस्टिस शाहिद बिलाल थे, बिलाल हसन, जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी। अब ये सारे तकरीबन जजेस लाहौर वाले ही हैं और इनका लाहौर रजिस्ट्री के अंदर केसेस की समाअत करनी थी। चूंकि ईद की जो छुट्टियां हैं, वो चूंकि छुट्टियों के बाद अमूमी तौर पर या चंद दिन पहले होते ये है कि जिस जज की रहायश करीब होती है, जिस एरिया का होता है, तो उधर ही उनका बेंच बना दिया जाता है ताकि उनके लिए आसानी हो। तो अब ये एक जो बेंच बना था उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर रजिस्ट्री है वहां पर केसेस की समाअत कर रहे हैं। तो जस्टिस चीफ जस्टिस जो आलिया नीलम है, उन्होंने चाय पर दावत दी और वहां पे फिर जो है वो केसेस की समाअत करने वाला जो जजेस हैं उनके लिए चाय का एहतमाम किया गया और ये आपस के अंदर इनकी मुलाकात हुई है। बाकी मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन नहीं सके। आलिया नीलम नीचे से लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो बन गई हैं। अली बाकर नजफी या बाकी जिनके शिकवे शिकायतें थे वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुके हैं। तो सब की वो कहते हैं ना पांचों घी में है, तो सारे अपनी अपनी जगह पे मुतमिन है, सिवाय मंसूर अली शाह जो है उनका चीफ जस्टिस बनने का जो मौका है वो उनके हाथ से गया है। अच्छा, अब दूसरा जो बड़ा मामला है उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर लाहौर के अंदर, आपको इल्म है कि एक जज साहब हैं और वो जो जज हैं जस्टिस मंजर अली, जो जज मंजर अली गिल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं। अच्छा, ये लाहौर आप देख रहे हैं 3-4 मरतबा टीमें भेजी गई पॉलीग्राफिक टेस्ट की, वॉइस मैचिंग के लिए, फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए कि ये करने हम देखना चाहते हैं 9 मई के अंदर इमरान खान थे नहीं थे। ये झूठ पकड़ने वाली और सच बयान करने वाली मशीन है और इस पे जो अदालत है उसके अंदर एक शहादत के तौर पर इसको यूज किया जाता है। अब जजेस जो है ना वो भी आस्ता आस्ता लगता है कि चीजों को समझ गए हैं कि उन्होंने किस तरह रोब डालना है, कैसे उन्होंने मलबा अगले पे डालना है। जैसे अभी 2 दिन पहले जो समाअत थी, 4 दिन पहले बल्कि ईद से पहले, और उसके अंदर आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एक जज है, उन्होंने कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के केस की समाअत की। और फरहाद अली शाह, फरहाद अली शाह तो पंजाब के इस वक्त हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बुरहान अल मुअज्जम साहब जो है एडवोकेट, उन्होंने पेश होना था, वो नहीं हो सके तो उन्होंने सारा मलबा उस पर डाल दिया कि बैर ये बातें बहुत करते हैं लेकिन देखो ये आते नहीं है, अगली बार अगर ना आए तो स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर देंगे। अब वो उस दिन इतना धाड़ रहे थे जज साहब और ऐसे लग रहा था कि इंसाफ देने का उन्होंने तहिया कर रखा है, लेकिन कल जो समाअत हुई है
گورنمنٹ نے آگے کہا جناب یہ 5-6 اکٹھے کیسز ہیں، تو ہم نے مطلب ہے بے شک ایک ہی طرح کے ایلیگیشن ہوں لیکن علیحدہ علیحدہ کریں تو ہم دلائل دیں گے۔ تو اب جائی صاحب نے وہاں چون چرا نہیں کی، انہوں نے علیحدہ علیحدہ تاریخیں ڈال دی ہیں، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی کہ بھئی اب کیا ہوا ہے۔ جب گورنمنٹ آج کل بولتی ہے اور ان کا موقف اور ان کے وکلاء آتے ہیں تو ججز جو ہے وہ کسی زمانے میں تو برم ہوتے تھے لیکن اب وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو جج صاحب ہیں، حالانکہ یہ جج صاحب سے بندہ پوچھے کہ شاہ محمود قریشی، سرفراز چیمہ اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو انصاف دینے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے، آپ کی عدالت کے اندر کیا ہوا ہے، تو شاید یہ چیزیں، لیکن انہوں نے کہا جی پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے نہیں کروایا اور نہیں ہوا تو عدالت نے عمران خان کا پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے پولیس نے مزید درخواست دی، ہمیں پھر موقع دے، انہوں نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ اور یہ منظر علی گل صاحب نے فیصلہ سنایا، انہوں نے کہا کہ عدالت نے 2 بار پولیس کو ٹیسٹ کرانے کی مہلت دی، ملزم کے 2 بار انکار کے بعد تیسرا موقع دیا جانا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ پولیس ملزم کا پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ نہیں کرا سکی۔ عدالت نے ملزم کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 2 چانس دیے جو ملزم کی ضد کی وجہ سے اس نے ضائع کیے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے۔ اچھا، یہ پورا جو سسٹم ہے نا، اس کے اندر بڑا مطلب ہے بندہ ہنس سکتا ہے۔ بھئی اب عمران خان کو کیا اس کے اندر تحفظات ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو یہ تحفظات ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے نا یہ فیبریکیٹڈ بنا دی جائے گی اور اس کو پھر ایک یوز کیا جائے گا بیانیے کے طور پہ کہ دیکھا مشین نے جھوٹ پکڑ لیا۔ تو وہ اگر 2 نمبری کر دی جائے اس رپورٹ کے اندر جتنی اس وقت مداخلت ہے، میں ایک اس سارے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ مجھے ایک دوست ہے میرے اور میں ان سے پچھلے دنوں ملا، فرانزک ایجنسی کے اندر ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق یہ خان صاحب کے پتہ نہیں وکلاء ان کو نہیں سمجھا رہے، یہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں نے کہا جی ایسا تو نہیں ہوتا، اس وقت تو جو چاہے مطلب ہے وہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر اس پر وہ تھوڑے سے خاموش ہوئے کہ یہ ایسے تو ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جج صاحب نے کہا جی میں نے بے گناہی بھائی یہ فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ جہاں پہ نہیں ہوتا تو باقی یہ کیا کوئی پرائمری ایویڈنس ہے؟ تو جج صاحب بھی کمال کرتے ہیں، بھائی بے گناہی اب لہذا آپ گناہگار ان کو بنانے لگے ہیں۔ بات یہ ہے آپ کی عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے اور آپ ایک مرتبہ بھی آپ کی عدالت میں آپ عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکا، اس پہ آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے بھائی، آپ ذرا طاقت دکھاتے لیکن نہیں دکھا سکے۔ تو یہ اوورال جو ہے وہ جج صاحب غصے میں آئے ہیں جی آج، اور اب انہوں نے جو فیصلہ لکھنا ہے اس کا تھوڑا سا عکس ان کے ریمارکس کے اندر سے چھلک رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر MNAs MPAs ٹکٹ ہولڈرز وہ سارے جمع ہو کے خیبر پختونخوا کے بھی پھر وزیر اعلیٰ عمران خان کی بہنیں وہ گئیں، لیکن کیسز فکس نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، ظاہر ہے شکوہ یہی ہے کہ جو نئے ججز آئے ہیں اور یا جن کو لایا گیا ہے تو وہ شاید اسی لیے عام کیسز ان کے سامنے لگائے گئے اور جو انڈیپینڈنٹ آئین پسند ججز ہیں ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ چیز بڑی عام ہے اور اس کے اندر اب جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ ٹینشن میں ہے، یعنی پہلے بھی انہوں نے احتجاج کی، اگر وہ احتجاج میں نہ ہوں تو احتجاج ہو نہیں سکتا، چونکہ صوبے کے اندر جو ہے نا وہ انتظامی مشینری اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تو احتجاج کے اندر شریک نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک وزیر اعلیٰ کی بات کی ورث اور ہے، جنید اکبر کامیاب نہیں ہو سکے، چونکہ جب بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور رائٹ لیفٹ ہو جائے تو جنید اکبر کیا کر لے گا، کوئی دوسرا کیا کر لے گا، تو یہ ایسا ہوا ہے تو تنقید ہو رہی تھی۔ پھر درمیان میں وہ کوئی نیگوسیشنز کر رہے تھے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور پھر جو ٹاؤٹ لوگ ہیں انہوں نے یہ خبر دی کہ بھائی اب علی امین گنڈا پور گڈ بک میں نہیں رہے اور وہ بھی اب فارغ ہے، تو ان کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کا جو غصہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور پہلے بھی تنقید ان پہ ہوتی ہے۔ تو آج جو باتیں علی امین گنڈا پور نے کی ہیں
مجھے یہ لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور آگ میں کود گیا. لوگ کہیں گے بھئی پہلے بھی وہ باتیں بہت کرتے ہیں، بڑھ کے بہت مارتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس احتجاج میں علی امین آیا ہے وہی احتجاج دراصل جو ہے وہ کسی حد تک وہ ایک مومنٹم اس نے پکڑا ہے. اچھا، آج ایک تو انہوں نے کہا جی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، امریکہ کے اندر آپ کو علم ہے فیلڈ مارشل کے جانے پہ ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے، بیرسٹر گور تو لا علم ہے، لیکن انہوں نے کہا جی دنیا جہان میں کوئی بھی کسی بھی ملک میں عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. لہذا یہ بحث آج کے بعد ختم ہونی چاہیے. تو یہ بڑی عام بات ہے، یہ براہ راست ٹکر ہے. یعنی اوورسیز کھل کر احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اوورسیز کو تو یہ گولیاں بھی نہیں مار سکتے، اس لیے کھل کر اپنی آواز بلند کریں. تیاری کرو، انشاءاللہ یہ تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اور یہ تحریک آر یا پار ہوگی. اچھا، چونکہ چند دن پہلے عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں. تمام اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان کو ختم کرو، پی ٹی آئی کو ختم کرو، لیکن یہ تو ختم نہیں کر سکتے. البتہ ہم 78 سال سے قابض مافیا کو ختم کریں گے اور حقیقی آزادی آئے گی. اب یہ ساری چیزیں بڑی عام ہیں، اس کو نارمل نہیں لیا جا سکتا. تحریک کا پلان اس مرتبہ ہم پبلک نہیں کریں گے. اب میں خندق کھودوں یا سرنگ کھودوں، پورے پاکستان سے عوام کو لے کر پہنچیں گے. تو یہ گفتگو پھر عمران خان کے پلان میں اسلام آباد شامل نہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد نہیں جانا. یہ ساتھ ہی علیمہ خان نے کہا ہے کہ یہ اسلام آباد والی بات نہیں کرنی، یہ ذرا آپ کھند کے کھود کے نہ آئیں، آپ نے جو پلان ہے اس پہ چلیں. کیا امریکہ میں آرمی چیف کے خلاف احتجاج کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ یہ سوال اصل میں کیا گیا. تو صرف امریکہ میں ہی نہیں، دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں، ہم بھرپور انداز میں اس کے ساتھ ہیں. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کھل کر ایک بات ہوئی ہے، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ صورتحال بڑی ہی خطرناک ہو جائے گی، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں. اور پھر جو علیمہ خان نے کہا ہے کہ اب عدالتوں سے تو انصاف کو نہیں ملنا، اب یہی ہے کہ تحریک انصاف پر ہماری نظر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک بڑا بھاری انہوں نے بوجھ رکھا ہے تحریک انصاف پر. اور علی امین تو کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ ہتھیار لے کر آئیں گے اور ہم بھی ٹھوکیں گے. اب یہ بڑی جو ہے نا وہ یہ میرا خیال ہے کوئی بھی جمہوری پارٹی، یہ نقصان ہوتا ہے اس طرح کے بیانات سے، یہ اشتعال پھیلتا ہے. بھئی جو بھی ہو، آپ کی جد و جہد ہمیشہ پرامن رہے، یہ آپ نے یقینی بنانا ہے. اس سے مخالفین کو کل کو کوئی جیسے پھر آپ شکوہ کر دیں پتہ نہیں یہ اندر سے بندے کہاں سے گھس گئے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، تو پھر یہ آپ کی جو باتیں ہیں اس وقت تقویت دے رہی ہوتی ہیں اس نقطہ نظر کو. تو اسی طریقے سے وہ خاص طور پر یعنی اس حوالے سے بہت ہی سخت باتیں ہوئی ہیں. آب آر ہو یا پار ہوگا. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی اس پہ کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے اندر بھی اب تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے لیے اب کچھ پلان تشکیل دیے جائیں گے. پاکستان زندہ باد.